بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل مروم لکا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ہماری ملاقات کروائی۔ اس ملاقات کا بڑے عرصے سے انتظار تھا کہ ہمارے معزز صحافی برادران سب مل کر تشریف لائیں۔ ویسے تو علیحدہ علیحدہ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، دربار شریف پہ بھی آپ کی حاضری ہوتی ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ساری ملاقات ہم اجتماعی طور پر کریں، اور کچھ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، ہمیں شرف بخشا، آپ تشریف لائے۔ پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی دینی مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں آپ ان کی کوریج کرتے ہیں، تو ایک خاص تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو میاں صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ تمام احباب کو بلوائیں، یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہے۔ باقی ہر جو دوسرے کے نظریات اور اس کی فکر سے متعارف ہوتا ہے، نہ ہمارے نظریات چھپے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی فکر چھپی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم مذہبی، روحانی اور سیاسی طور پر جو فکر رکھتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں کچھ گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ ماشاءاللہ آپ قوم کے ذمہ دار فرد ہیں، اور بہت سارے قومی فیصلے آپ کی رپورٹنگ پہ ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی گورنمنٹ کے تو ادارے ہیں ہی، لیکن آپ کی رپورٹنگ اداروں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت ہمارے علاقائی مسائل کے ہوتے ہوئے اور ہمارے ملکی مسائل کے بھی ہوتے ہوئے اس وقت جو زیادہ اہم ہے وہ ہمارے بین الاقوامی مسائل ہیں، جن مسائل کا امت مسلمہ شکار ہو گئی ہے۔ اس وقت جتنی بھی استعماری قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ نہ تو کوئی مسلک ہے نہ کوئی طبقہ ہے۔ استعماری قوتوں کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ ہم اس پہ الحمدللہ پورے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے نتائج بھی بڑے اچھے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جتنی بھی طبقاتی اور مسالک کی اور فقہا کی جو اختلافات وہ نظریاتی ہوں یا فقہی ہوں وہ بدستور قائم ہیں۔ ہم نے نہ کبھی اس کو چھیڑا ہے کہ فلاں مسلک کا بندہ فلاں مسلک میں شامل ہو جائے، یا ادھر والے کو زیر کر کے تو اس مسلک کی برتری کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم پاکستان کے ایک طرح کے شہری ہیں، جو حقوق مجھے حاصل ہیں وہی حقوق آپ کو بھی حاصل ہے۔ اس کا تعلق وہ کسی صوبے سے ہو، کسی لسانی جماعت سے ہو یا کسی مسلک سے ہو۔
تعلق سب کا ہی پاکستان سے ہے۔ اب اگر ہم پاکستان سے بالا ہوں گے تو پھر ہم سب کا، وہ چاہے مشرق میں رہے یا مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں، مسلمان مسلمان ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ ہم نے جو کام شروع کیا وہ قدر مشترک اور درد مشترک، اس پہ جو ہم نے مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کر کے، اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ سب سے جو ہمیں مشکل پیش آئی وہ مجھے میرے مکتبہ فکر سے مشکل پیش آئی ہے، کیونکہ ایک جماعت جو آج سے 20 سال پہلے ایک جماعت تھی، آج وہ تقریباً 10-15 جماعتیں ہو گئی ہیں اسی ایک میں سے۔ تو ان سب کو اکٹھا کرنا، الحمدللہ ہم نے اس ملک کی سیاسی، مذہبی، روحانی اور سماجی 42 تنظیمات کا لاہور میں اجتماع کیا، ان کے قائدین کا، ورکروں کا نہیں، صرف مرکزی قائد۔ تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اس میں 42 جماعتیں شامل ہو گئی تھی ہمارے اس میں جو ہم نے اجلاس کیا لاہور میں کنال ویو میں۔ وہاں جے یو پی کا آفس ہے تقریباً 2 کنال پہ، کنال ویو میں، وہیں پہ ہم نے یہ میٹنگ کی تھی، اور ان کے سامنے بھی ایجنڈا یہی رکھا تھا ہم نے کہ اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہے، ہمارے چاروں طرف دشمن کھڑا ہے۔ پہلے تو ہم پالتے رہے افغانیوں کو، افغانستان والوں کو، اب جو ان کا سلوک ہمارے ساتھ ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آگے چلے جائیں تو ہمارے کچھ ایسی بین الاقوامی قوتیں ہیں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جن کا معاملہ یہی ہے اور ان کی سوچ اور فکر یہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس فکر پہ ہمارے تمام جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ اس فکر پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جہاں بھی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں چونکہ آپ کا تعلق ہے اس شعبے سے، وہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی ہے۔ نقصان کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا، جانی، مالی، اور ان کی عزت کا جو نقصان ہوا ہے نا، وہ ہم کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمارا وہ سلسلہ عراق سے شروع ہوا، لیبیا سے پھر یمن میں سے پھر وہ جناب ادھر لبنان، کویت، ان ممالک میں وہ سارا سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔ تو جو ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کسی دیوبندی، کسی اہل تشیع، کسی بریلوی کے ساتھ نہیں ہوا، اور وہاں پہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ماضی قریب کی بات کر لیں تو غزہ کا معاملہ لے لیں، فلسطین کا معاملہ لے لیں، وہاں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں بغیر تفریق مذہب اور ملت کے ہوئی ہیں۔ اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے شہداء، اس میں اہل تشیع کے شہداء، پھر لبنان کے اندر اگر دیکھ لیں حزب اللہ نے جس طرح مل کے مقابلہ کیا، حماس نے، پھر اس طرح کی دیگر جو تنظیمات تھی وہاں علاقائی، اور انہوں نے اس استعماری قوت کا مقابلہ کیا، مگر جو مسلمانوں پہ قیامت صغریٰ گزری وہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو سبق سکھا دیا ہے۔ یہ آپ نے ان کے بیانات سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں
حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ 58 اسلامی ممالک، ان میں سے سب سے جو بی بی سغرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا ادھر بغداد میں، شام میں، دمشق میں، انہوں نے کہا کہ مجھے قاتلوں پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا ہم پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے والوں پہ مجھے افسوس ہوا ہے۔ جنہوں نے مارا تو مارا، زیادتی کی، لیکن یار افسوس کی بات ہے کہ جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہے، ایٹم بم مسلمانوں کے پاس ہے، تیل کی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، اور 57 لاکھ آرمی مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ ذرا حساب لگائے نا جی، صرف اسرائیل کا، وہ ملک کا حدود ضربہ کتنا ہے، اس کی پاپولیشن کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، تو میرا خیال ہے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتا جو عالم اسلام کے پاس۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ اللہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو دیتے وقت بیٹا کوئی نہیں دیا، یہ ساری بیٹیاں تھیں، اور یہ جو 57-58 اسلامی ممالک تھے، ان بیٹیوں نے چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہے۔ وہاں پہ جو حشر ہوا، جیسے تیس نیس ہوا، جس طرح اسلام کی توہین ہوئی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحافی برادران جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے اتحاد امت کے لیے مسالک کی تفریق سے بالا ہو کے اس وقت بقائے اسلام کے لیے، پھر اس کے بعد بقائے پاکستان کے لیے، ہم سب کو مل جل کے، جہاں ہماری ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ، جہاں ہمیں آپ کی ضرورت پڑے تو ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، ہاں وہ ہم سمجھے کہ یہ جی اس محاذ پہ ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً عرصہ 2 سال سے، جب سے یہ فلسطین کا معاملہ شروع ہوا ہے، اپنے پلیٹ فارم پہ علیحدہ بھی، تحریک اویسیہ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ علیحدہ بھی ہم نے اس موضوع پہ بہت ساری کانفرنسز، سیمینارز، جس میں تمام مکاتب فکر کے قائدین کو مدعو کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روحانی اجتماع ہوتے ہیں نا جی، ان میں مریدین اور اپنے مسلک کے بندے ہوتے ہیں۔ میں نے اس علاقے میں وہ بھی ریت کو توڑ دیا ہے، یہاں سالانہ عرس پہ، اور باقاعدہ سراج الحق صاحب جو کہتے تھے نا وہابی ہے دیوبندی ہے، یہ جب تک کہتے رہیں گے نا وہابی ہے فلانا وہابی ہو، یہ وہابی مسیحیں آ گیا، مسیح تو وہ شیعہ بڑھ گیا تو مسیح تو وہ، اس نظریے کو ختم کر کے جب ہم قریب ہوئے تو اتنا بڑا دیوبندی وہ دربار پہ اپنے ہاتھوں سے چادر چڑھا کے گیا ہے، یار اس سے آگے ہم کیا کریں۔ وہاں لاہور میں، اچھا کسی گاؤں دیہات میں چھوٹی سی کچی مسجد ہو چودھری عبد الکریم صاحب، تو وہاں ایک گھر ہو اہل تشیع کا، آپ سارا شہر چلے جاؤ تو جا کے ان سے عرض کرو کہ بھائی جو آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا خلیفہ تو بلا فصل، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خلفائے ثلاثہ کی نفی کرتے ہیں، ہمیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس سے بڑے جملے کہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا خلیفہ تو بلا فصل، یہ ایک جماعت کا تو ہو سکتا ہے ذہن، نظریہ، پوری امت کا ہم سارے جو خلفاء، ان خلفاء کی زندگی میں جو معاملات اسلامی حکومتوں میں قرآن کے جمع کا، احادیث کے جمع کا، اصلاحات دیگر ہوئیں، جیلیں بنی، فتوحات ہوئیں، تو ہم بالکل نفی کریں گے تو وہ تو یہی بات میری ایران میں کچھ مجتہدین سے ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اس کے قائل ہیں، ہم خلفاء کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر امامت کا مسئلہ ہے
تو وہ امام پہلا علی علیہ السلام ہے. تو ہم نے کہا اس میں ہمیں بھی کیا اعتراض ہے. تو الحمدللہ ہماری اس اتحاد کی کاوش میں لاہور میں خاص کر کے کافی مساجد سے آپ کو اہل تشیع کی خلیفہ تو بلا فضل کی آواز اب نہیں سنائی دے گی. یہ بڑا آسن کر دوں، کوئی چھوٹا کام نہیں. میں نے کہا نا جی، ہمیں لوگ جو شیعہ کہنے والے، کوئی کہتا ہے جی وہابی ہو گیا ہے، کوئی دیوبندی ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ کہنے والے آج ذرا یہ کام تو دیکھیں، یہ کام تو دیکھیں کہ وہابیوں سے درباروں پہ چادریں چڑھوا دینی، اہل تشیع سے خلیفہ تو بلا فضل کا لفظ نکلوا دینا، یہ ایک بڑی اتحاد کی طرف ایک ہماری بڑی پیش رفت ہے. تو یہ میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت بین الاقوامی جو حالات ہیں ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسالک کی تقسیم سے ہٹ کے، جن لوگوں کے مسلکوں کی تقسیم سے ہٹ کے بھی ہم ان لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتے جو اپنے مسلک میں متشدد ہے. ہمارے پروگراموں میں ابتدا اس سے کی ہے کہ ان لوگوں کو جو متشدد نہیں، وہ مسیت تو ہونا لے کہ فلانا آ گیا تو مسیت تو ہو دیو، ایسے نہ ہوں بے شک بریلوی دیوبندی اہل تشیع اہل حدیث ہو، لیکن متشدد نہ ہو. ابھی ہم ان پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کام چلتے چلتے اس کے بڑے نتائج نکلیں گے بہت زیادہ. اور جب سے یہ ملی یکجہتی کونسل بنی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بم بلاسٹ امام بارگاہوں پہ، مزارات پہ، مساجد میں، سرکاری اداروں میں، اس میں بہت زیادہ اب ہوا ہے. یہ بڑی دیر کے بعد یہ سارے ملی یکجہتی کونسل کے ثمرات ہیں. الحمدللہ میں اس کا مرکزی نائب صدر ہوں. ساجد نقوی صاحب بھی نائب صدر ہیں اور ابو خیر زبیر وہ صدر ہیں اور لیاقت بلوچ صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکلے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے دین کو بچائیں اور ان استعماری قوتوں کے سامنے پورے ایک لشکر کی طرح اور قدم جمے ہوئے ہوں ہمارے، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک ہماری انٹرنیشنل سوچ ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی بھی ہے. میں نے مختلف ممالک کے ایسی جو اتحاد کے منظر میں کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں بھی شمولیت کی ہے اور ان میں بھی اپنا موقف ہم نے یہی ان کے سامنے واضح کیا ہے. دوسری بات آپ کی صحافت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور کا یہ فرمانے علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ صرف لوگ سمجھتے ہیں مال، سونا، چاندی، اس کی زکوٰۃ ہے. نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری ہر بڑائی کی زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی وکیل ہے تو اس کی وکالت کی زکوٰۃ ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی اس کی ڈاکٹریٹ کی زکوٰۃ ہے، وزیر اعظم کے اس عہدے کی زکوٰۃ ہے، جو ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے عہدے کی زکوٰۃ ہے. اس طرح آپ کی صحافت کی بھی ایک زکوٰۃ ہے کہ ہر وہ خبر جو ہمارے دین کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے سود مند ہے اس کو میرا خیال ہے ہائی لائٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں کوئی بات، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پروفیشنل ازم ہے جناب صاحب بٹ صاحب کہ وہ ایک بندہ تھا جی، وہ اس نے فلاں جگہ سے ایک ٹرالی مٹی کی بانٹ لی. اس کا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہے، دین کو کیا فائدہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے وہ آپ کو 500 روپیہ دے کے جان چھڑائے گا، یار جا چلا جا تو مینوں مٹی پرن دے، پاروں نے لینی ہے. صرف مسئلہ صرف وہ 500 1000 کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر صحافت کو اس چیز سے بچا لیا جائے، آپ میرا خیال ہے ایگری کریں گے کہ پیشہ ور صحافی نہ بن. آپ کی صحافت کی جب آپ حق کی آواز کو بلند کریں گے نا جی، چونکہ ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے
اس وقت کٹرا صاحب بہت مردہ ہو چکا ہے. ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہیں جی. یہ وہ دور ہے کہ ہمارے بریلویوں میں بھی جس پیر کی گاڑی بڑی ہے نا تو اس کے تھانے کچہری اثر و رسوخ ہے, اسی کے مرید زیادہ ہوں گے. جڑا بیٹھ کے بیچارہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے نا کہ میں نے جی نمازیں پڑھنی ہے اور اللہ اللہ کرنی ہے, تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں یار, کوئی فقیر سا بندہ ہے, چھوڑو اس کو. لہذا یہ معاملات جو ہیں اس کو ہم نے اپنے فرائض منصبی کے طور پہ, یہ جو صحافت ہے, ہم اللہ نہ کرے کہ کسی زرد صحافت میں شامل ہو جائیں. تو یہ یلغار کوئی ہمارے شہر میں ہے, لاہور میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ جتنے بھی پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں, پریس کلب میں بھی ہوتے ہیں, پریس کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, اور بڑے بڑے ہمارے پروگرام کچھ منصورہ میں ہوتے ہیں جی. پچھلے دنوں الحمرہ میں بھی ہوا تھا. تو جتنے ریلیٹڈ صحافی ہیں نا وہ مستند صحافی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں, اور پھر وہ بالکل جو حق بات ہے اپنے پاس سے بنا. اگر آپ حق بات اپنے اس پیپر پہ کرتے ہیں نا تو سمجھو آپ نے صحافت کی زکوٰۃ دے دی کر دی. باقی اس وقت ہمارے ملک میں جو شور پڑا ہے, بس یہ آخری بات ہے تو میں زیادہ نہیں زحمت دیتا, تو پھر میاں صاحب کا کھاڑا بھی تیار ہے جی, تو حائل نہیں ہوتے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ 27ویں ترمیم کا ایشو, جو ہم نے اس کو مختلف پریس کانفرنسز میں بھی اور اجتماعات میں بھی ڈسکس کیا ہے. ہمارے ساتھ قائدین جو ہیں انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے. تو اس میں بھی ہر بندے کی مختلف آراء ہے. آج جو میری رائے وہاں تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ ہم بین الاقوامی طور پہ بھی یرغمال ہیں اور ملکی سطح پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہم یرغمال ہیں. جب کسی کو کام ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے لائے تو وہ ٹھیک ہے, ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہے, ہماری فوج بھی ٹھیک ہے, کرنیل جرنیل بھی ٹھیک ہے, ہم تعریفیں نہیں تک. جب وہ ہٹاتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے ادارے, تو چھوٹے ادارے پھر جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے افواج پاکستان, فوج پاکستان جو ہے, پھر وہ بھی ہماری تنقید کا نشانہ بنتا ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بندے کے ذاتی مفادات ہیں, اس میں کوئی برے اور اچھے کا تقابل نہیں. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم برا اور اچھے کو سامنے کھڑا کر کے تو پھر کہتے ہیں جی اس میں یہ خوبی ہے, اس میں خامی ہے, اس میں خوبی ہے, اس میں خامی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جس سے ہمارے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے, جس سے ہمارے مفادات نہیں رہتے وہ برا ہو جاتا ہے. جس طرح وہ یہی ہمارے وہ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں نا جی, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے لیاقت علی خان, پھر وہ جناب خواجہ ناظم الدین, پھر اس طرح محمد علی بوگرا, یہ سارے چلتے ہیں نا, ذوالفقار بھٹو, پھر ضیاء الحق صاحب, پھر نواز شریف, بھٹو صاحب. تو یہ بھی دور آیا تھا, یہ تو آپ سب نے دیکھا ہے بھٹو صاحب والا دور, کہ اگر نامعلوم بندہ اگر وہ اپنے طور پہ کونسلر کی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کونسلر نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ ایم این اے بنے تھے, یہ مقبولیت تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب 2 تائی لے کے آئے تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب تا حیات یہ وزیر اعظم, اسی طرح نہیں. پھر وہ عمران خان صاحب آئے, اور جس مقبولیت کے ساتھ وہ آئے ہیں عمران خان صاحب, تو جس طرح ان کا گراف اوپر گیا ہے تو توقع ہی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو میری اس میں جو میں وہاں بھی اپنی ایک ذاتی رائے دیتا ہوں
یہ کو میں قومی رائے نہیں اس کو سمجھتا یا جماعتی یا آپ کا متفق ہونا بھی نہیں سمجھتا کہ اس پہ، لیکن میری ایک ذاتی رائے تو ہے نا جی، میں حق رکھتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کو ہمارے اداروں نے چلانا ہے تو پھر ہماری اداروں سے جنگ بنتی نہیں ہے. وہ سیاہ کریں سفید کریں. بھئی پہلی بات تو یہ ہے نا، جدوجہد کرنی ہے نظام اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے. جتنی بین الاقوامی قوتیں ہیں بشمول عالم اسلام کے، میں یہود و نصارہ کی صرف بات نہیں کرتا، بشمول عالم اسلام کے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی ملک میں سرکار ختمی مرتبت کا نظام قائم ہو. یہ حقیقت ہے. اس سے اپنے ملک میں آ جائے. تو پھر یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جو قرآن کا نظام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ نہیں چاہتے. پیچھے پھر سیاست دانوں سے ہٹ کے ہمارے پاس سیاست دان کو اگر نفی کرے تو پھر ادارے بچتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے اپنی ذاتی، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہماری ملک کے اندر اندرونی خلفشار ہوتی ہے تو یہی لوگ آتے ہیں خلفشار کو دور کرنے کے لیے. ہاں جی، وہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی تو وہ کہے گا جی کہ میں ڈراؤں گا، دمکاؤں گا، ماروں گا، شاید کل کو لوگ مجھے ووٹ نہ دیں. عمران خان صاحب کی کئی مسلطیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کی کئی مسلطیں ہوں گی. ان اداروں کی ملک میں امن کے سوا کوئی مسلط نہیں ہے. وہ کھانے پینے کی کیا کھاتے ہیں، کیا اڑاتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہم امن و امان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ پھر ان کی ذمہ داری، آپ بے شک سوئے رہیں، مرنا انہوں نے ہے، سیلاب سے ڈوب گئے ہیں، نکالنا انہوں نے ہے. اسی طرح نہیں، ملک میں بد امنی ہے، اس بد امنی کو کنٹرول ان لوگوں نے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی بھی، اور یہی غلطیاں ہیں ہمارے سیاستدانوں میں کہ وہ جنہی کے نعرے لگا لگا کے اقتدار میں آتے ہیں، پھر انہی کی مخالفت میں پھر وہ جو کہتے ہیں، ایک اخلاقیات رکھنے والا بندہ وہ پھر باتیں بھی نہیں سن سکتا. تو ہم انشاءاللہ ہماری جماعت تحریک اویسیہ پاکستان اور اس کے علاوہ 9 جماعتیں اور ہیں جن کی سربراہی ہے ملی یکجہتی کونسل. ہمارے ملک میں جو رجسٹرڈ مشائخ کا اتحاد ہے، پاکستان مشائخ اتحاد کونسل، اس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں. اسی طرح انہوں نے ایک مشائخ کونسل بنائی ہے جماعت اسلامی والوں نے، اس کا صوبے کا میں چیئرمین ہوں. اسی طرح اور بھی بڑی ہماری روحانی، مذہبی، سیاسی طور پہ میرا جے یو پی سے تعلق ہے. تو جے یو پی کے بھی اتحاد کی ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ ہم بٹھا دیں. اسی طرح جماعت اہل سنت بکھری ہوئی ہے، اور صرف بکھری اسی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں، مساجد میں، خانقاہوں پہ یہ کفر کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہیں سے وہ فیکٹری چلاتے ہیں، پرچہ نکالتے ہیں، فلانا کافر ہو گیا، فلانا مسلمان ہو گیا. ان کے بیہیو پہ بندہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان. کافر اور مسلمان کی تقسیم کرنے کا حق اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے، وہ کرتے ہیں. تو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا بھرپور امت کے اتحاد، استحکام پاکستان اور استحکام اسلام کے لیے جہاں بھی آپ کو ہم لمبا چوڑا نہیں، اس شہری سطح پہ آپ کی جتنی ضرورت ہو، میرا خیال ہے آپ ہمارے معاون ہوں گے جس طرح پہلے ہوتے ہیں.